سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ کتنا تاریخی ہے؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، یا پھر ابھی اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تلوار بدستور لٹک رہی ہے؟ اس فیصلے کے پاکستان کے حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور MBG سپیکس کے ساتھ، میں ہوں بلال غوری۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ دراصل ہے کیا۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کر رہا تھا، یہ 10 رکنی بینچ تھا، اور 10 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس ہے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جبکہ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اس 10 رکنی بینچ میں شامل جو 7 جج صاحبان ہیں، جس میں اس بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل ہیں، انہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ٹیکس سے متعلقہ معاملات ہیں، ان کی جائیداد سے متعلقہ معاملات ہیں، وہ FBR کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، اور FBR کو کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو ان کی جائیدادوں کے حوالے سے نوٹس بھیجا جائے، اور پھر اس حوالے سے جو بھی کارروائی بنتی ہے کی جائے اور رپورٹ دی جائے۔ اس فیصلے سے یہ جو FBR کو بھجوانے کا فیصلہ ہے، اس سے 3 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اختلاف کیا ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس مقبول باقر ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں۔ ان 3 جج صاحبان کا خیال تھا کہ اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے، نمٹا دینا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں منی ٹریل دے دی ہے، لہٰذا اب اس معاملے کو FBR کو جو ریفر کرنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے فیصلہ وہی ہوگا جو اکثریتی جج صاحبان نے کیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے FBR کو جائے گا۔ نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے، ان کی یہ بات بڑی مشہور ہوئی کہ وکیل نہیں ہارتا، موکل ہارتا ہے، اور اس کیس میں موکل کون تھا؟ اس کیس میں موکل تھے صدر مملکت اور وزیر اعظم، اور جناب عمران خان صاحب کہا کرتے تھے جب ماضی میں اس طرح کا موقع آتا تھا تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب مہذب ممالک میں کوئی عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں انہیں اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اب جناب صدر مملکت اور وزیر اعظم کو اپنی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے بینچ نے 10 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر اس ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ درست نہیں تھا، یہ درست طریقے سے فائل نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے بدنیتی کار فرما تھی۔ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جاسوسی کی گئی، جس طرح سے ان کے متعلق جو ہیں معلومات حاصل کی گئیں، اس کو جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ فروغ نسیم صاحب جو عصر حاضر کا جنہیں شریف الدین پیرزادہ کہا جا سکتا ہے، اور جس طرح شریف الدین پیرزادہ آئینی جادوگر کی حیثیت سے ہر ڈکٹیٹر کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کندھا فراہم کیا کرتے تھے، انہیں ہر آئینی موشگافی سے، ہر آئینی بحران سے نکلنے کا راستہ فراہم کیا کرتے تھے، اسی طرح فروغ نسیم صاحب نے بھی وہی کردار ہے ان کا۔ اس سے پہلے وہ پرویز مشرف کے بھی وکیل رہے ہیں۔ جب پرویز مشرف نے جسٹس افتخار چودھری کو معطل کیا تھا، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، تو جناب فروغ نسیم صاحب
ان کے وکیل تھے، اور اس کیس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر وزارت سے استعفیٰ دینے کے بعد بطور وکیل پیش ہونے کا فیصلہ کیا، اور جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو فروغ نسیم صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب، انتہائی مضحکہ خیز اور نہایت شرمناک بات کہی۔ وہ یہ کہ جب جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ جو معلومات، یہ وحید ڈوگر جس نے یہ شکایت داخل کی، یا جو یونٹ تھا شہزاد اکبر کی سربراہی میں کام کرنے والا، اس نے جو معلومات حاصل کر کے، جو دستاویزات حاصل کر کے جب وزیر اعظم کو بھیجیں، اور وزیر اعظم کے توسط سے جب یہ فائل صدر مملکت کے پاس گئی، تو کیا وزیر اعظم اور صدر مملکت نے اس پر اپنا ذہن اپلائی کیا؟ کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ تشریح کر چکی ہے کہ یہ جو آئینی عہدے ہیں، یہ دراصل یہ کوئی ڈاک خانے نہیں ہوتے، یہ کوئی پوسٹ آفس کا کام نہیں کرتے کہ جو چیز وزیر اعظم نے بھیجی ہے صدر مملکت آنکھیں بند کر کے اس پر دستخط کر دیں۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس پر اپنا مائنڈ اپلائی کریں۔ اگر وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے تو پھر وہ جو سارا پروسیس ہے وہ انلیگل ہو جاتا ہے۔ تو معزز جج صاحبان نے سوال اٹھایا کہ کیا انہوں نے اپنا مائنڈ اس پہ اپلائی کیا؟ تو فروغ نسیم صاحب نے، جو ان کے موکل ہیں، انہیں بچانے کی غرض سے انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے فرمایا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ دندان ساز ہیں، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اگرچہ آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں لیکن وہ کھلاڑی رہے ہیں، اور ان آئینی موشگافیوں سے وہ بے خبر ہیں، نہیں جانتے۔ جو چیز انہیں محکموں سے، سیکٹری کے توسط سے جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ اس کے مطابق عمل کر دیتے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب اتنے بڑے وکیل ہیں، انہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یعنی اگر آپ کو قانون کا علم نہیں ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہے، اس بنیاد پہ آپ خود کو معصوم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ جو آئینی عہدے ہیں، اس کے لیے یہ جو مشیر رکھے جاتے ہیں وہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کو، اگر صدر مملکت کو آئین سے متعلق معاملات کے پہ دسترس نہیں ہے، اگر وہ معیشت کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس حوالے سے وہ جو آئینی ماہرین ہیں، وہ اقتصادی ماہرین ہیں، ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ جو دلیل اور یہ جو تعویل ہے فروغ نسیم صاحب کی، اگر اس کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو ہر جو معاملہ ہے اس کی سزا صرف سیکشن آفیسر کو، ایک کلرک کو ہی دی جا سکتی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی سمری موو ہوتی ہے تو اس محکمے کا جو سیکشن آفیسر ہوتا ہے وہ دراصل وہ سمری تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ سمری مختلف جو افسران ہیں ان سے ہوتے ہی متعلقہ سیکٹری تک پہنچتی ہے، متعلقہ وزیر تک پہنچتی ہے، پھر وزیر اعظم تک آتی ہے، اور اگر ضروری ہو تو پھر صدر مملکت کو یہ سمری بھجوائی جاتی ہے۔ تو اگر یہ تعویل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو ہر معاملے کا ذمہ دار جو ہے وہ سیکشن آفیسر ہی ہے۔ اور اگر فروغ نسیم صاحب کے خیال میں وزیر اعظم اور صدر کا جو عہدہ ہے وہ ایسا ہی ہے، اگر وہ دونوں کٹھ پتلی ہیں، اگر ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان عوامی عہدوں کی، ان آئینی عہدوں کی اور ان پر براجمان رہنے کی؟ پھر تو ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے اگر انہوں نے سیکشن آفیسر کی جو ویژن ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے دیا ہے، جب اس کا تحریری فیصلہ آئے گا تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو باتیں اس کیس کی سماعت کے دوران ہوتی رہی ہیں، مثال کے طور پر جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں، انہوں نے ریمارکس کے دوران فرمایا کہ ملک کو احتساب کے نام پہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو اس بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے بھی احتساب عدالت کے جج جو ہیں ارشد ملک، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ایسے جو جج ہیں جو شرمندگی کا باعث بنے ادارے کے لیے، ان کی تو آپ نگرانی نہیں کر سکے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جو اپ رائٹ اور ایماندار جج صاحبان ہیں ان کی آپ جاسوسی کرتے پھر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ احتساب کے نام پہ انتقام کی جو روش چل رہی ہے، احتساب کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس ملک میں، اور جس طرح کے فیصلے آئے، کیا تحریری فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں جج صاحبان جو ہیں اس حوالے سے بھی
کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی تجویز دیتے ہیں، کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح میرے خیال میں یہ فیصلہ کوئی اتنا بھی تاریخی نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تب تاریخی ہوتا جب یہ اس معاملے کو منطقی طور پر انجام تک پہنچا دیا جاتا، نمٹا دیا جاتا۔ یہ معاملہ ایف بی آر کو ریفر کر کے دراصل نئی سازشوں کی راہ جو ہے وہ کھول دی گئی ہے، وہ دروازہ بدستور کھلا ہوا ہے۔ دوبارہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش جو ہے وہ رچائی جا سکتی ہے، کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ حکومت کے زیر انتظام ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پہلے جس طرح الزام لگاتے رہے ہیں اسی طرح یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جی اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے ایف بی آر سے حاصل کیا گیا۔ اس لیے میرے خیال میں اس معاملے میں ایف بی آر کوئی فیصلہ کرنے کی، آزادانہ طریقے سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ایف بی آر نہیں ہے، لہٰذا تاریخی فیصلہ تب ہوتا جب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے اس کو نمٹا دیا جاتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو پھر جن لوگوں نے بدنیتی کی بنیاد پر عدلیہ کو ملائن کرنے کے لیے، عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے ایک ناپسندیدہ جج کو ایک محض اس لیے کہ اس نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا، اس وجہ سے اسے پینلائز کرنے کے لیے اس کے خلاف جو ریفرنس جن لوگوں نے دائر کیا، اگر تحریری اور تفصیلی فیصلے میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو معذرت کے ساتھ میں اس فیصلے کو کوئی تاریخی فیصلہ کہنے سے قاصر ہوں گا۔ ہمارے جو بیشتر ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے اپنی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ سارے جو ہیں وہ اس میں سے بہت سے ادارے سرنڈر کر چکے ہیں، کچھ ادارے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ عدلیہ بھی کوئی مریخ سے نہیں آئی، ظاہر ہے عدلیہ کا تعلق بھی کسی اور سیارے سے نہیں ہے، عدلیہ بھی ہمارے اسی نظام کا حصہ ہے، اس پہ بھی جو مقتدر حلقے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ البتہ باقی اداروں میں اور عدلیہ میں فرق یہ ہے کہ عدلیہ میں بھی جسٹس منیر کی روح جو ہے وہ ثاقب نثار جیسے جو مسخرے ہیں ان میں کبھی کبھی حلول کر جاتی ہے، عدلیہ میں بھی جو نظریہ ضرورت ہے وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، لیکن جو فیصلہ آج آیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، عدلیہ جو ہے اپنی آزادی کے لیے مسلسل حالت جدوجہد میں ہے اور عدلیہ نے ابھی تک ہار نہیں مانی ہے۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی عدلیہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ تو اگرچہ منطقی انجام کو نہیں پہنچا، لیکن آج کا فیصلہ دے کے عدلیہ کم از کم وقتی طور پہ ہی صحیح لیکن سرخرو ہو گئی ہے اور بڑا اچھا جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ایک اور اعلیٰ عدلیہ کے جج بھی ہیں جن کا جرم وہی ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ کا ہے، اور اس جج کا نام ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ اس کا جرم بھی یہی ہے کہ اس نے بھی مقتدر حلقوں کو للکارا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح عدلیہ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، کس طرح سے اپنی مرضی کے بینچ بنوائے جاتے ہیں۔ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک فیصلے کے ذریعے ثاقب نثار نے جو ہے وہ نکال باہر کیا، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپیل جو ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔